میرے مولا تیرے اور تیرے معبود پہ قربان رہے۔ یا الہی مرحوم یا رحم دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نہیں کوئی اوقات یوگنہار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ سبحان اللہ۔ نہیں کوئی اوقات یوگنہار دی، نہیں کوئی اوقات یوگنہار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جیوی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی، منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان ویکھو شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان ویکھو جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستو بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع پچھلے موضوع کا تسلسل ہے۔ وہاں پر صرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کیا تھا، اور آج کی اس خطبہ میں شہدائے احد میں سے جلیل القدر کچھ صحابہ کرام اور جن کا اخص الخاص اگر تذکرہ ایک بزرگ نے فرمائش بھی کی تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی، جن میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کے ساتھ ہی جس انداز کا میں نے موضوع بنانا ہے، اس آیت کے اوپر گفتگو کرنی ہے، ان میں ایک خریدار اور اپنی جان کو حضور کے حوالے کرنے والے کا نام علی المرتضیٰ بھی آتا ہے، اور خاص الفاظ مولا علی کے لیے حضور علیہ السلام نے اس جنگ میں ارشاد فرمایا، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ وقت نے مدد کی اور گنجائش ہوئی تو ضرور انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری
فرمایا بے شک اللہ نے خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسہم و اموالہم، فرمایا ان کی جانیں اور ان کے مال، بدلے میں کس کے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ نے ان کو جنت عطا فرمایا۔ بات ایسے سمجھ آئے گی، ایک ہوتا ہے بیچنے والا، ایک ہوتا ہے خریدنے والا، اور ایک وہ چیز جو بیچی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو اس بیچی جانے والی چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ یعنی ایک مبیع چیز ہو گئی بیچی جانے والی، اور ایک وہ کو جو خریدنے والا ہو، اور ایک وہ جو بیچنے والا ہو، اور ایک اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ٹوٹل 4 چیزیں بن گئی، بیچنے والا، خریدنے والا، اور ایک وہ چیز ہوگی جس کو بیچا جائے گا، اور ایک وہ چیز ہوگی جو اس کی قیمت ہوگی جو کہ ادا کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا بیان ہے۔ ایک خریدنے والا ہے، کچھ بیچنے والے ہیں، اور وہ چیزیں جو بیچی جا رہی ہیں اور ان کے بدلے میں پھر ان کو قیمت بھی ادا کی جا رہی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ خریدنے والا ہے۔ کس چیز کو خریدا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ تمہاری جانیں لے لوں گا، میں اللہ تمہاری انفسہم اور تمہاری جانیں لے لوں گا، اموالہم تمہارے مال لے لوں گا۔ جب تم اللہ کی راہ میں اپنے جانیں دے دو گے، اپنے مال دے دو گے، اللہ کی راہ میں آ کے دو گے۔ ہمارا خریدنے والا وہ مثال اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دی ہوئی اللہ کی عطا کردہ جان اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دے کے پھر کہیں گے ہم لے رہے ہیں۔ ہمارا خریدنا بیچنا نہیں ہے۔ فرمایا پہلے جان دوں گا، پہلے مال دوں گا، پھر فرماؤں گا ہم جان لے رہے ہیں۔ کون ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو مال دینے کے لیے تیار ہے؟ بے شک اللہ نے لفظ بول دیا، ان اللہ اشتری، اپنے آپ کو مشتری کہلایا، میں خریدنے والا ہوں اور یہ بیچنے والے۔ مومنو آؤ جان دے دو، مومنو آؤ مال دے دو، آؤ احد کا نظارہ کرتے جاؤ۔ ان مال دینے والوں میں ایک کا نام حضرت حنظلہ ہے، ان اللہ کو مال دینے والوں میں، جان دینے والوں میں ایک کا نام قتادہ ہے، ان مال جان دینے والوں میں ایک کا نام عبداللہ ابن جحش ہے، ان مال اور جان دینے والوں میں ایک کا نام علی المرتضی ہے۔ آؤ موضوع بناتے چلیں، ان صحابہ کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سب کو میں احاطے میں نہیں لا سکتا، کس کس کی بات کروں۔ آج احد کی اوپر بات کمپلیٹ کر دیتے ہیں، بات مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ خریدنے والا، مومن جان دینے والے، اللہ خریدنے والا، مومن مال دینے والے۔ اللہ تو نے کہا ہے میں خریدنے والا ہوں، میں اپنے نام پہ مانگتا ہوں، کون ہے جو میری راہ میں جان دے دے، کون ہے جو میرے آ کے میری راہ میں مال دے دے۔ اللہ اگر تو خریدتا ہے اور یہ مومن جان دیتے ہیں، مومن مال دیتے ہیں، مولا ان کی جان کی قیمت کیا ہے، ان کے مال کی قیمت کیا ہے؟ خالق لم یزل نے فرمایا جو آئے گا میری راہ میں جان دے گا، جو آئے گا میری راہ میں مال دے گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا، اپنی مال
دے دے گا۔ اللہ پھر اس کی قیمت کیا ہے، تو قیمت کیا دے گا؟ خالق لم یزل نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا جو آئے گا مال دے گا، یار کے اوپر جان کو نچھاور کر دے گا، میرے نام کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دے گا، اللہ اس کو ٹائٹل کیا دے گا، اس کے نام کے ساتھ کیا لگے گا؟ فرمایا میں ان سب کو جنتی کر دوں گا، قیمت اس کی جنت ادا کر دوں گا۔ فرمایا اس سے جنت مل جائے گی۔ آئے میرے نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ کا جذبہ دیکھو، شوق شہادت دیکھو، اور جب جذبہ اور اثار دیکھو۔ میرے نبی کا ایک صحابی ہے، ارے جوان تو جوان رہے، کڑیل جوان تو جوان رہے، چھوٹے چھوٹے بچے تو بچے رہے، لیکن یہاں پر دیکھو بزرگوں نے اپنی جان ساری کر دی۔ حضور کا ایک غلام ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اس کی ٹانگ کام نہیں کرتی، لکڑی کے سہارے پہ چلتا ہے۔ ایک بچہ نہیں، 4 بچے جنگ احد میں جا رہے ہیں، ایک نہیں 4 جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹو میری بھی تیاری کرواؤ، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا تیرا ایک بچہ نہیں، 4 تیرے نوجوان محمد کے اوپر جان ساری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جان کو وارنے کے لیے جا رہے ہیں، راہ خدا میں اپنا خون بہانے کے لیے جا رہے ہیں، کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، محمد کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ رہنے دیجئے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں میری تیاری کرواؤ، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میرے بچے مجھے جانے نہیں دیتے۔ حضور ہی نے ارشاد فرمائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنا سہارے سے چلتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دعا کی ہے اللہ مجھے اسی لکڑی کے ساتھ جنت میں داخل کرنا، اس لکڑی کے سہارے چلتا ہوں یا رسول اللہ میری خواہش ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تیاری کروا دو۔ صحابہ نے تیاری کروا دی اور وہ صحابی چل پڑا، لڑتا رہا، جوانوں کی طرح لڑتا رہا۔ اس کے مصطفیٰ ہے نا جذبہ شہادت، جوانوں کی طرح لڑتا رہا، کئی کافروں کو اس نے واسل جہنم کیا۔ آخر کار جب اس کے اوپر حملہ ہوا، ضعیف بھی تھا، نحیف بھی تھا، پیری کی عمر بھی تھی، کمزوری بھی تھی، گر پڑا، اور جب وہ شہادت کا جام نوش کر لیا، اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھا۔ اونٹ کے اوپر رکھنے کے بعد سواری کو چلاتی ہے گھر کی طرف، سواری نہیں چلتی، اونچی بولو، اونٹ کو چلاتی ہے مدینے کی طرف۔ مدینے پاک میں لے جاؤں، احد اور مدینہ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنا بھی زیادہ نہیں، اب تو کم ہو گیا مسجد نبی سے، اتنا بھی زیادہ نہیں، تب زیادہ تھا۔ کہتی ہے مدینے میں لے جاؤں، اس بستی میں لے جاؤں جہاں محمد رہتے ہیں، جہاں آقا کا مسکن و ٹھکانہ ہے، مدینے میں لے جاؤں، جنت البقیع میں اس کو دفن کروں۔ ابھی یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے، اونٹ کو چلاتی ہے مدینے کی طرف، اونٹ چلتا نہیں، احد کی طرف چلاتی ہے، اونٹ چل پڑتا ہے، مدینے کی طرف چلائے نہیں چلتا، احد کی طرف چلاتی ہے، اونٹ چل پڑتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاوند کو وہاں گھر کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، مدینے کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ اونٹ کے اوپر سوار کرتی ہوں، اونٹ نہیں چلتا، لیکن جب احد کی طرف اونٹ کو چلاتی ہوں، احد کی طرف اونٹ چل پڑتا ہے۔ میرے نبی نے کہا جب یہ گھر سے چلے تھے کیا انہوں نے کوئی دعا کی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی دعا کی تھی؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ ہمارے سے اجازت لینے کے بعد، بچوں کو ملنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک،
لا تردنی فی اہلی لا تردنی الی بیتک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دینا، اور اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف بھی نہ لوٹانا، یعنی گھر کی طرف بھی نہ لوٹانا۔ اللہ جاؤں تو تیری راہ میں قربان ہو جاؤں اور پھر وہیں پہ میرا مدفن ہو۔ حضور نے فرمایا جا مائی صاحبہ، اس نے جو دعا کی تھی میرے رب نے دعا قبول کر لی ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا جذبہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ اب جا رہے ہیں تو تیری راہ میں شہید ہو جائیں، ہمیں گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک بوڑھے صحابی کا جذبہ ہے۔ اور اگر پھر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو نوجوان وہ کہتے ہیں آگے مستقبل کا کیا بنے گا، فیوچر کا کیا بنے گا، ہم نے تو ابھی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر نوجوان نے سبق حاصل کرنا ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور جذبہ سے، یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے قبیلے کا خوبصورت نوجوان، اور ماں بوڑھی ایک دن کہنے لگی بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرا نکاح کروں، اور ادھر عہد کی بات چل رہی تھی۔ ماں کو جواب دیا ماں اگر تو میرا نکاح کرتی ہے تو ادھر عہد کا اگر اعلان ہو گیا تو میں تو چلا جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے میں نے پالا ہے، میرے کئی ارمان ہیں، میں تیرے چہرے کی بلائیں لے کر کے بڑی دعائیں کرتی رہی ہوں، میری بڑی آرزویں ہیں۔ کہا اگر ماں تیری کوئی امنگیں اور آرزویں ہیں تو ان میں سے جو بھی آرزو پوری کرنا چاہتی ہے کر لے۔ اور ماں نے جواب دیا بیٹا میں تو سنت مصطفیٰ کی ادا کرنا چاہتی ہوں، تیرا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ماں اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کا ہو جاتا ہے نا، یقین کرو کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ کہا ماں کائنات کدھر کی کدھر پڑی رہے، ہمارا تو عشق کی مصطفیٰ سے ہے، ہمیں تو کوئی اور پیارا ہی نہیں ہے، اس دل میں میں کہتا ہوں کوئی آئی نہیں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، میں نے تیرا نکاح کرنا ہے۔ اجازت مل گئی، نکاح کی تقریب شروع ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ادھر نکاح ہوا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ادھر شام پڑ گئی۔ شام پڑتی ہے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، نئی نویلی دلہن اور ملاقات، اور ادھر آواز آ گئی کہاں ہیں محمد کے غلام، کہاں ہیں وہ دین کے رکھوالے، کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کرنے والے۔ آج مسلمانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، کافر آ گئے ہیں۔ حضرت بلال نے یہ آواز لگائی نا، تو حضرت بلال کی آواز سن کے حضرت حنظلہ دوڑتے ہوئے آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ اپنا منہ دھو رہے تھے، غسل کی تیاری کر رہے تھے، جیسے آواز آئی کہ کہیں میری روح نہ پہلے پرواز کر جائے، اور ادھر میری ضرورت ہے اسلام کو اور محمد کو اور قرآن کی خاطر اور دین کی خاطر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نکل پڑے، غسل جنابت نہیں کیا، پہلے ہی آ گئے، اور ادھر ضرورت پڑ گئی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کافروں سے لڑتے رہے، اور جس وقت آپ لڑے کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت حنظلہ نے جب جنگ کا اختتام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو شہیدوں کی لاشیں کدھر ہیں۔ شہیدوں کی لاشیں ڈھونڈی گئیں۔ آج کے نوجوان کے لیے سبق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جان کے کیسے قربان کرنی ہے، اور جذبہ جہاد اور جذبہ ایثار کیا ہونا چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی، سب کی لاشیں مل گئیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ حضور نے فرمایا دیکھو حنظلہ کی لاش کدھر ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے رہے، کہیں سے حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحابہ حنظلہ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی لاش نہیں ہے، اس کا جسد نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو۔ ایک روایت صحابہ نے پھر دیکھا تو حضرت حنظلہ کی لاش پڑی ہے۔
اور سر سے ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل، بولیے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، یا رسول اللہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، حضرت حنظلہ کے اوپر غسل جنابت تھا اور اس کو فرشتے بالائے اعلیٰ میں غسل دینے کے لیے لے گئے تھے۔ حضرت حنظلہ کو غسل دینے کے لیے لے گئے تھے۔ اس دن سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، کہ یہ وہ ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اساری اور جان اساری کرنے والے صحابہ، اگر ان میں سے حضرت قتادہ کی بات نہ کروں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ حضرت قتادہ وہ ہیں جو لڑتے لڑتے آنکھ لے کے آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہے نا آقا، حضور ہے نا، حضور کے ہوتے ہوئے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آنکھ کا ڈھیلا لے کے حضرت حنظلہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے پکڑا اور رکھ دیا، فرمایا اب بتا قتادہ، کہا یا رسول اللہ بینائی بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور جب لے کے آئے تھے حضور نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آنکھ لینے آیا تھا، جنت بھی دے دو آنکھ بھی دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جاش کہتے ہیں حضور نے ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی اٹھا کے دی، کہا عبداللہ ابن جاش اس کو پکڑ۔ حضرت عبداللہ ابن جاش کہتے ہیں جیسے میں نے لکڑی کو پکڑا میں نے دیکھا جب حضور نے اٹھائی تھی لکڑی تھی، کہا جیسے میرے ہاتھ میں آئی وہ تلوار بن گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب اس کے مراحل سے نا جنگ احد کے، تو جنگ احد کے آخری مراحل کے اندر ان کافروں نے یہ پھیلا دیا تھا کہ قد قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، قتل ہو گئے علیہ باللہ۔ جب یہ بات پھیل گئی تو صحابہ کرام میں کئیوں میں یہ بات آئی کہ اب کیا بنے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جسے میں اور آپ علی کہتے ہیں۔ آخری بات میں نے مولا علی کی رکھی، آپ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، میاں صاحب نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچ مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی، اوہ قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانے صحابی۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، وقت نہیں ہے کہ میں ترنم لگاؤں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے علی اگر نبی نہیں رہے تو تجھے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہتے ہیں میں ایک ٹولی میں گیا، اس کو پیچھے کیا، پھر ایک جتھے اور میں گیا، ان کو واصل جہنم کیا، پھر اور ایک کو واصل جہنم کیا، جتھے کے جتھے ایک علی ہے۔ اب میں نے تمہیں بلوانا ہے تھوڑا سا، آپ الفاظ میں بولو گے، ایک علی ہے، جتھے کے جتھے پیچھے کر رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا شہید ہو جا یا ان کو واصل جہنم کر۔ جب حضور ہی نہیں رہے، افواہ پھیل گئی تھی حضور شہید ہو گئے اسی احد کے اندر، تو علی تو نے کیا کہنے رہ کے؟ حضرت علی کہتے ہیں جتھوں کو پیچھے کر رہا تھا، اچانک میری نظر محمد کے چہرے پہ پڑ گئی۔ وہ کیسا سما ہوگا
اچانک نظر میری آقا کے چہرے پہ پڑی اور میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے مجھے دیکھا. قالی تو عرض کیجیے یا رسول اللہ. میں لبیک و صادق یا رسول اللہ. حضور میں. حضور نے فرمایا علی ان کو پیچھے کر. کہتے میں نے ان کو پیچھے کیا. حضور نے فرمایا علی ان کو پیچھے کر. میں نے ان کو پیچھے کیا. حضور نے فرمایا علی ان کو پیچھے کر. کہا میں نے اس جتھے کو بھی پیچھے کیا. کہا حضور خوش ہو گئے اور حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں. جملے پہ غور. علی تو میرا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں. ابھی یہ بات چل رہی تھی. نبی نے کہا فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں. علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں. علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں. رب نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ اللہ کدھر جاؤں؟ کہا مصطفیٰ کے پاس جا کے کہے وَأَنَا مِنْكُمْ. مصطفیٰ اگر تو کہتا ہے میں تیرا ہوں علی تو میرا ہے تو پھر کہہ دے میں بھی تم دونوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں بھی تم دونوں کے ساتھ کھڑا ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کی دوسری جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے میرے پاس موجود اور ابھی پڑھ کے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا میں تیرا. اتنے میں جبریل کہتا ہے میں بھی تم دونوں کا. اتنے میں ایک غیب سے آواز آئی. سب عہد والوں نے سنا اور ایک ہی آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار. علی کے بغیر فتح نہیں ہے اور علی کے بغیر تلوار کے بغیر کوئی تلوار ہی نہیں ہے. میرے نبی کے صحابہ نے مصطفیٰ کی یوں حفاظت کی. اور علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا نا میں نے بھی ایک جملہ کہا. میں نے کہا یا محمد آج تیری حفاظت علی نے نہیں کی آج تیری حفاظت فرشتوں نے کی ہے اور تیرے رب نے تیری حفاظت کی ہے. دعا ہے مالک کائنات احد کے ان شہیدوں کی وجہ سے اور ان کی بہادری کی وجہ سے ہمیں بھی شجاعت اور بہادری عطا فرمائے.